وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو فاعل لا بمعنى الحركات والآلات. اس جملے تک پہنچے ہیں، اس کلمے پر بحث ہو رہی ہے، اور یہ آج کل جو کلمہ جس کا آج انشاءاللہ بحث کرتے ہیں، یہ صرف اس میں ایک علم نہیں ہے، سارے علوم جناب امیر نے دو لفظوں میں جمع کر. علوم میں کہنا علوم، ایک علم نہیں، کل علوم. خدا کو ابھی بحث کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ سرکار امیر المومنین نے لفظ تو دو فرمائے، ایک اعلیٰ کہا، ایک حرکت کہا. پتہ نہیں کتنے علوم اس میں جناب امیر نے. اور یہی علم کا کمال ہوتا ہے کہ سارا علم اگر اللہ حرفوں میں بند کر سکتا ہے تو علی لفظوں میں بند کر سکتا ہے. پورے علوم کو ان دو حرفوں میں جمع کر فرماتا ہے. جناب آپ توجہ فرمائیں. ہوا فاعل. اب ادھر تک خیالات اچھو. اب میں چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہوا فاعل. اللہ فاعل، فعل کرنے والا. کیا بات ہے؟ فعل کرنے والا. فاعل اسم فاعل، فعل کرنے والا ہے. فاعل خدا کے لیے اپنی طرح کا فاعل نہ سمجھے جیسے ہم کرتے ہیں، ایسا فاعل نہیں. اگر ذہنوں میں یہ فاعل ہے تو نکال دیجیے. وہ فاعل، وہ فاعل ہے، فعل کرنے والا ہے. لا بمعنى الحرکات، وہاں حرکت کا تصور نہیں. وہ فعل بھی کرتا ہے، وہاں حرکات نہیں. جیسے ہم کوئی فعل کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حرکت ہوتی ہے، ذہنی حرکت ہوتی ہے، علمی بیان ہوتا ہے، ہو گیا. وہاں کوئی حرکات نہیں، حرکتیں نہیں، حرکات نہیں. اور والآلات، وہاں کوئی آلات بھی نہیں. آلات، آلات سمجھتی، ہتھیار جسے ہم کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک فعل مکمل ہوتا ہے، وہاں ہتھیار بھی نہیں، آلات بھی نہیں. وہ بغیر آلات کے، بغیر حرکت کے فاعل. ایک بات میں یہی روک لیتا ہوں، وہ فاعل ہے. اللہ نہ حرکت ہے، نہ آلات کا محتاج ہے، نہ حرکت کا محتاج ہے، فاعل ہے. فاعل، یہی بات روکتے ہیں پھر بحث کریں گے. فاعل بس اللہ کا ارادہ ہے. فاعل، وہ جو فاعل ہے اللہ، وہ فاعل کیسا ہے؟ اللہ کا ارادہ. یہاں سے جناب امیر نے فرمایا فاعل اللہ بالحرکات والآلات. دوسری جگہ فرمایا 186 خطبے میں فرمایا ہوا فاعل لا باضطراب آلات، آلہ کے اضطراب کے ذریعے وہ فاعل نہیں.
خدا جانے یہ اضطراب کو جناب امیر نے کیسے ظاہر کیا. اضطراب کے معنی ہوتا ہے کہ کام کرنے والا اس آلے میں پوری مہارت نہ رکھتا ہو، شاید ہاتھ کانپ رہے ہو، یا ان کی لازمی کی طرف اشارہ ہونا، اس لیے اضطراب کی لفظ ہے. خدا جانے کہ مکان بنانے والے نے بھی مکان جو کمال بنانے کا ہے، کتنا کمال ابھی رہ گیا ہوگا مکان کا جو ابھی وہ نہ بنا سکا ہو، لیکن فاعل جو کمال ہے اللہ کا، وہاں کوئی کمال رہ نہیں جاتا. جہاں وہ اس کمال کو اپنی فاعلیت میں صرف نہ فرما دے. جب کوئی ہم جیسا بنائے گا تو اگر میں یہ بناؤں گا ہو سکتا ہے یہ ڈیزائن روز بروز بدلنا دلیل ہے کہ نقش تھے تبھی تو ڈیزائن بدلے. یہ نقش ڈیزائن بدل رہے ہیں یا نہیں بدل؟ جب بدل رہے ہیں تو پہلا جو بنایا گیا تھا اس میں نقش تھا تبھی تو تھوڑا تھوڑا کمال آیا. اس لیے علی آلے کے ساتھ اضطراب کو شامل کر رہا ہے کہ دنیا کے بنی ہوئی چیزوں کے آلوں میں اضطراب ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کمال علمی نہیں ہوتا، اس لیے شاید ناقص پر نہیں ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کہے گا وہ اضطراب اعلیٰ نہیں ہے، جو بھی وہ فعل ہوگا وہ کمال ہی کمال. اللہ کا فاعل ہونا فاعل بس ارادہ، وہ آلات کا محتاج نہیں. میں چاہتا ہوں کہ علم کلام فلسفے میں اس تھوڑے سے آلے پہ بھی بحث کریں، پھر آگے اپنے مقصد کا، کیونکہ آلہ کے لفظ کام نے فرمایا یہ جو آلہ ہوتا ہے، آلہ کے معنی ہتھیار. اگر آلہ سے ہی اللہ فعل صادر کرتا ہے، اب اس علمی گفتگو سے گھبراتے نہیں. کوشش تو میں نے بہت کی ہے کہ آپ علمی باتیں سننے میں گھبرائیں نہیں. اللہ کے گھبراہٹ کم ہوئی. جو پہلے سو جاتے تھے اب وہ سونا نہیں ہے. یہ سونا دلیل تھا کہ گھبراہٹ اب نہیں. تو اس لیے ہم کامیاب ہوئے انشاءاللہ اس مقصد. اب جو اللہ، اگر اللہ آلے سے کوئی شے بناتا ہے، یہ کر دیجیے. اب علم کلام میں نے شروع کر دیا. آلات سے شے بناتا ہے، فاعل ہے. اللہ کا فعل آلے سے شروع ہوتا ہے. اللہ کس سے شے بناتا ہے؟ آلہ. یہ آلہ ہے. اگر آلے سے فعل صادر ہوتا ہے تو پھر سوال ہے کہ جب آلے سے فعل صادر ہوتا ہے تو پھر آلہ کس فعل سے بنا؟ آخر آلے سے جو فعل صادر ہوتا ہے، آلہ بھی تو شے ہے. وہ جو آلہ ہے جس آلے سے آگے شے بنائے گا پھر وہ آلہ کیسے بنا؟ ٹھیک ہے، پھر وہ آلہ جو ہے وہ کیسے بنا؟ اگر وہ آلہ بھی کسی دوسرے آلے سے بنا یا بغیر آلے کے بنا، وہ جس آلے سے فعل کرتا ہے، اگر وہ آلہ کسی جدی آلے کی لفظ کہہ دیے تاکہ آپ گھبرائیں نہ، اگر دوسری علمی کلام میں لے جائیں پھر مشکل ہو جائے گا. اگر وہ آلہ جس سے وہ فعل کرتا ہے، وہ آلہ اگر آلے سے جو فعل کرتا ہے تو پھر وہ آلہ کس سے بنے گا؟ ایک اور آلے سے بنے گا. اب اگر یہاں سوال یہ ہے کہ وہ کسی اور آلے سے نہیں بنے، پھر تو اللہ فاعل بذات ہو جائے گا، پھر تو وہ آلے کا محتاج نہیں ہوگا. اگر وہ آلے کو اس نے ایک اور آلے سے بنایا تو پھر یہی سوال ہوگا وہ جو بنایا وہ آلہ کہاں سے بنا؟
बनाता है। अगर वो आला जिससे आगे बन रहा है वो कैसे बना, अगर वो आले से बना या बगैर आले के बना, अगर बगैर आले के बना तो फिर तो फाइल विशाल होगा, फिर तो आले का मोहताज नहीं होगा। अगर वो आला भी किसी आले से बना फिर कहेंगे वो आला किस आले से बना, वो जो बना वो आला के साले से बना। तो इल्म कलाम में या मंतिक में इसी तरह करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, इसे कहते हैं तसलसल। मंतिक में तसलसल मुहाल है और मुहाल जिससे लाजिम आए वही मुहाल होता है। ये तसलसल मुहाल क्यों लाजिम आया कि हमने आले के लिए एक और आला बनाया, आले के लिए एक और आला बनाया, तो फिर मानना पड़ेगा अल्लाह ने किसी शय को आले से नहीं बनाया ताकि तसलसल खत्म हो। अब फिर किसी आले से बनाना ही एहतियाज है। आले से बनाएगा तो आले के बगैर तो नहीं बना सकता, नहीं बना सकता तो मोहताज हुआ ना आले का, तो जो मोहताज हो वो अल्लाह हो। जो मोहताज हो वो अल्लाह नहीं होता। लिहाजा अल्लाह आले से बनाना, अल्लाह बगैर आले की बनाना, वरना दो नक्श लाजिम आएंगे, एक तसलसल होगा और एक मोहताज होना लाजिम आएगा। या अल्लाह ना मोहताज है ना उसके कमाल में तसलसल, तसलसल वो तो कमाल है। लिहाजा नतीजा निकला जनाब कि अल्लाह बगैर आले के फाइल है। अब आपकी सारी बातें जो अभी भी आई हैं, अभी मैं बहस करने लगा हूँ फलसफे में और मंतिक में, इल्म कलाम में, ये बहसें शुरू करते हैं और ये बहस इंशाअल्लाह हो सकता है कि कल आज खत्म न हो तो कल शुरू कर देंगे, तो जारी है। अल्लाह का फाइल होना बस इरादा है। अल्लाह जो फाइल है, फाइल होना उसका क्या है, इरादा। जब अल्लाह का इरादा ही फाइल है, ठीक है। अब उस इरादे में दो इरादे हैं खाली, एक अला लहुल खल्क़ वल अम्र, अल्लाह ने दो तरह के आलम बनाने हैं। एक आलमे अम्र है, एक आलमे खल्क़ है। मैं समझा सकूंगा दो तरह के आलम, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, अल्लाह को दो तरीके, खल्क़ करना भी और अम्र भी, यानी एक आलमे अम्र बनाना है उसने और एक आलमे खल्क़। ये जो निज़ाम आलमीन बनाना है खालिक ने, ओ कयामत तक के लिए तो बनाने वाले के पेश नजर सदी होगी, दो सदी होगी, वो तो अजल से लेके एक निज़ाम जो उसे चलाना है उसे कहाँ तक ले जाना है, अब जहाँ तक उसने इस निज़ाम को चलाना है वो निज़ाम उसका वहाँ तक हो। अब अल्लाह ने इस निज़ाम को एक दो साल के लिए नहीं चलाना, हमेशा के लिए चलाना है। जब चलाना है तो अब अल्लाह ने उस निज़ाम को चलाने के लिए एक आलमे अम्र बनाना है, एक आलमे खल्क़। आपको समझाने के लिए दो आलम बनाने हैं। अब अल्लाह का जो इरादा होगा, अगर आलमे, भाई ये बच्ची को रोके, आवाज ना है बच्ची, क्योंकि अगर समझाने में जरा ऐसा मैं मौजूद शुरू करने लगा हूँ 14 तौहीद
बतानी है कि जरा भी इधर उधर हो गया गए, खुदा के लिए मुझे बहस करनी है। अल्लाह ने दो आलम बनाने हैं, एक आलम खल्क, एक आलम अम्र। ठीक है, आलम अम्र वो होता है जब उसका इरादा आलम अम्र से मुतालिक हो जाए, तो फिर शय और उसके वजूद में दरमियान में वक्त नहीं होता। चूंकि फाइल उसी का इरादा है, उस आलम अम्र की शय फौरन वजूद में आता, उसमें वक्त भी नहीं होता, दरमियान में फासला वक्त नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह इरादा करे और वक्त के बाद शय बने, इरादे का क्या करता, उसका इरादा ही वजूद है। उसमें वक्त नहीं है, उसमें गुंजाइश है। यहाँ तक बात समझ आई? कोई गुंजाइश नहीं जमाने की, कोई गुंजाइश नहीं वक्त, कोई गुंजाइश नहीं देर। उसका इरादा क्या है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहु कुन। वो कुन तो कहता नहीं, मैं हजारों मरतबा कह चुका। क्या करता है? इरादा, इरादा किया शय हो, यानी वो वजूद ही इरादा, उसका इरादा जब जाहिर हुआ तो वजूद बन गया। उसमें और इरादे शय के बनने में, उसमें दरमियान में आम लादा लम्हा वो वजूद बन गया। ये तो होता है आलम खल्क से, आलम अम्र से। माशाअल्लाह, अब इनवान है हमारे अच्छी बात। अब आलम खल्क ये है कि रात मैंने अर्ज किया कि जब वो आलम खल्क से बात वो इरादा मुताल्लिक करता है, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि आलम खल्क में तदरीज है, अभी बहस करते हैं, इसलिए उसका जो वजूद अव्वली होगा खल्क का, वो फौरन अपने वजूद अव्वली में आ जाएगा। अब एक छोटी सी मैं मिसाल दी, अभी समझाएंगे, बेटा देखो जरा। अब अगर अल्लाह तमाम इंसानों को बनाना चाहता है तो सबसे पहले किनको बनाएगा? बशर जो बनाना चाहता है, जवाब क्यों नहीं जल्दी दी? अव्वल बशर को बनाएगा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम, हम इंसानों को जो बनाना चाहता तो सबसे पहले किसे बनाएगा? जनाब आदम अलैहिस्सलाम। अगर जनाब आदम बन गए तो जितनी कयामत तक मखलूक आने वाली है उसकी बुनियाद अव्वली तो हो गई। हो गई है ना? अगर वो इंसानों को बनाना चाहता है तो इंसान को हर एक को, तो अब हम बहस करेंगे ना, अब इस वक्त में हम क्यों बने, पहले क्यों नहीं बने? इरादा तो असली है अल्लाह का। ये हुआ कि अल्लाह जब किसी खल्क से, आलम खल्क से मुतालिक करता है बात, तो क्या करता है कि उसका जो वजूद अव्वली है, हमारा वजूद अव्वली कौन है? बाप दादा हमारा कौन है? जनाब आदम है या नहीं? हम उसकी ज़ुर्रियत है या नहीं? औलाद है या नहीं? हर एक का जो उसके जुज़ में मौजूद है या नहीं? जनाब आदम को पैदा करने तो इसका मकसद है कुल मखलूक का वजूद अव्वली वजूद में आ गया। वजूद अव्वली आया या नहीं? आ गया ना। जब वजूद अव्वली आ गया तो कुल इंसानों का वजूद आलम खल्क से मुताल्लिक हो गया। जब आलम खल्क से मुताल्लिक हुआ तो
اس کا مقصد ہے کہ جب وہ عالم خلق سے متعلق ہوتا ہے تو اس کا وجود اولی اس ارادے میں اپنا پہلا وجود ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ میرے ساتھ اللہ احد ہے. نمبر 1. اب نیچے نہ دیکھیں گا مل کر چھوڑ دیں اس کو. اللہ واحد حقیقی ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بغیر شمار کے ایک ہے. بغیر گنتی کے وہ کیا ہے؟ واحد حقیقی. وہاں گنتی نہیں. لیکن فرمائیں میں ایسی بات میں بیٹھ نہیں سکتا, پھر کھڑا ہوتا تم تعظیم علی علیہ السلام. وہ صحیح اب تو صحیح کہ وہ واحد حقیقی ہے. واحد حقیقی ہے. جب وہ واحد حقیقی ہے وہاں جہاد نہیں, اللہ کے لیے سمتے نہیں. وہ واحد حقیقی. صحیح ادھر ادھر جو دیکھ رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئے گی. ذرا میری طرف دیکھیے. پتہ نہیں کتنی گھنٹے لگا کے میں نے اسے سمجھایا, کبھی سنا رہا ہوں. پڑھنے والے کی سمجھ سے باہر تو آپ ادھر ادھر بھی دیکھیں, میری بات بھی سمجھے. یہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اللہ واحد حقیقی ہے. ایک اس واحد نے فاعل بن کے ارادے سے شے بنانی ہے. کچھ شے بنانی ہے. وہ کیا ہے؟ واحد حقیقی. ابھی بحث کریں گے. جب وہ شے بنائے گا تو اس بننے والی شے کی جہتیں کتنی ہوں گی؟ سبحان اللہ. وہ بننے والی شے کی جو جہت ہوگی, سمت ہوگی, طرف ہوگی, کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور اللہ کتنی مرتبہ بنائے گا؟ اگر اللہ بار بار بنائے پھر اللہ کیا ہوا؟ بناتے ہیں, وہ بھی بار بار بناتے ہیں, اللہ کا ہوا. کمال یہ ہے کہ اول شے میں ایسا بنا دے قیامت تک بنانے کی پھر ضرورت کتنی مرتبہ بنائے جی سارے مسئلے حل ہو جائیں. خدا کی قسم حل نہ ہوا. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ مولا کا پیغام دیر بھی ہو جائے اور پہنچ جائے, کیونکہ وہ واحد حقیقی ہے. واحد حقیقی سے تمام حکماء, تمام فلاسفہ, تمام علماء, تمام اخلاقی جی, تمام ربانی جی, تمام روحانی جین کا متفقہ اور مسلمہ قاعدہ ہے کہ واحد سے جہت واحد میں, جہت واحد سے اللہ واحد ہے, جہت واحدہ سے ایک مرتبے میں ایک ہی شے صادر ہو سکتی ہے, زیادہ نہیں. واحد سے جہت واحدہ سے, کیونکہ جہت واحدہ جہاں بنائے گا تو ایک ہی جہت ہوگی نا بننے والے کی, اور بنانے والے بھی اس کی جہت میں ہوگا. بہت بڑی بات ہے, بنانے والا بھی ان کی, بننے والے کی جہت میں ہوگا نا یار.
جب جہت میں ہوگا تو بنانے واحد سے، جہت واحدہ سے ایک ہی مرتبے میں جو شے صادر ہوگی وہ ایک ہی صادر ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں، ورنہ زیادہ کے لیے ارادے زیادہ چاہیے، خصوصیات زیادہ چاہیے، اور ارادہ ہے عین ذات اور وہ واحد ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ارادہ کتنا ہوگا؟ کیونکہ ارادہ اس کا عین ذات، جب ارادہ عین ذات ہے اس ارادے میں جو شے صادر ہوگی اس فاعل کی طرف سے، جس فاعل نے ارادہ کیا ہے، اللہ فاعل ہے یا نہیں؟ اس فاعل نے جو ارادہ کیا ہے وہ جو شے صادر ہوگی وہ ایک ہی شے صادر ہوگی، وہی ایک ہی شے منبع عالم امر بھی ہوگی، مرکز عالم خلق بھی ہوگی۔ اس کا مرکز کون؟ وہ مخلوق جو ایک صادر ہوگا، جو عالم خلق سے متعلق ہوں گی اس کا مرکز کون ہوگی، مقصد کون ہوگی؟ وہی وجود، وہی وجود کیا ہوگا؟ اللہ کا جو ارادہ بن رہا ہے اگر عالم تکوین سے ہے تو مرکز تکوین وہ ہوگا، عالم خلق سے ہے تو مرکز خلق وہ ہوگا۔ اب اللہ کو بعد میں کن کہنے کی بنانے میں ضرورت نہیں، کون سے کہتے ہیں۔ مرکز بن گیا، مخزن بن گیا، عالم امر بن گیا ہے نا۔ جب مخزن عالم خلق بن گیا تو سارا عالم بن گیا، اس کا وجود اولی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پورے عالم خلق اور عالم امر کے مخزن کا نام نور آل محمد۔ ٹھیک ہے نا؟ عالم امر جو آگے بنے گا وہ بھی اسی مخزن سے بنے گا، عالم خلق جو بنے گا قاعدہ نکالے سے ابھی اس کو میں نے روکے ہوئے چاہیے میں ادھر بیان تو کیا تھا۔ تو اب چونکہ پوری کائنات میں اس صادر اول کو اول کیوں بنایا، وہ اول بات کریں کیونکہ وہ پوری کائنات میں اشرف بھی تھا،
اکمل بھی تھا، اقوا بھی تھا، اعلیٰ بھی تھا۔ یہ جو نور اول بننے والا ہے، یہ کیا تھا؟ اشرف بھی تھا، اکمل بھی تھا، اعلیٰ بھی تھا، اقوا بھی تھا۔ اور حکم یہی ہے کہ اعلیٰ سب سے پہلے اقوا کو بنائے، کمزور کے مطابق ابھی بنائے گا، اشرف بنائے گا۔ تو اب اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ اپنی ارادہ فاعلیت کا، جو اللہ کا ارادہ تھا فاعلیت میں، اس فاعلیت کے ارادے کا نام آل محمد۔ میں جملہ کہوں، جب ان کا وجود ہی اللہ کے ارادے سے بنا، اگر یہ کہتے کہ ہم ارادۃ اللہ ہیں، علم ہے نا، علم یہ کن سے بنے؟ اب یہ بنے ہیں نا، بنے تو خدا نہیں ہے، خدا بھی نہیں، جو بھی ہم کہتے جائیں گے خدا نہیں ہے۔ مشیت اللہ کہیں خدا نہیں ہے، ارادت اللہ کہیں خدا نہیں ہے، کلمت اللہ کہیں خدا نہیں ہے، عین اللہ کہیں خدا نہیں ہے، ید اللہ کہیں خدا نہیں ہے، نفس اللہ کہیں خدا نہیں ہے، علم اللہ کہیں خدا نہیں ہے، قدرت اللہ کہیں خدا نہیں ہے۔ یہ ہر بات میں اس کی پہچان ہو گئی ہے۔ اللہ کی تنقیس معاذ اللہ نہیں ہو رہی، پہچان ہو رہی ہے۔ صادر اول وہ جو بنے گا، ایک وجود بنے گا۔ وجود کن کا بنا؟ چودہ سارے محمد بن کے، محمد بن کے ایک وجود بنا۔ یہی وجود اب جتنے عالم امر بننے ہیں اس کا مرکز یہ ہوگا، عالم خلق بننے ہیں اسی سے بنے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ شے کو ہم نے الماء سے بنایا۔ یا الماء کون ہے؟ یہ جو معنی کرتے اب ان کو خالق نے کیا کیا؟ انہیں بنایا، ٹھیک ہے نا بابا، ان کو بنایا۔ لیکن جب بنایا، اب میرے ساتھ توجہ فرمائیں، کس میں بنایا؟ کون سی جہت میں بنایا؟ اب جو جہتیں ہوں گی ان بننے والوں میں آئیں گی، بنانے والے میں جہت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بن گئے ہیں۔ بننا ہی دلیل ہے کہ وجود ہے، وجود ہی دلیل ہے کہ جہاد ہے۔ اب مشرق بنے گا تو ان کے حوالے سے، مغرب بنے گا ان کے حوالے سے، آسمان و زمین بنے گے ان کے حوالے سے۔ جہاد مجعولیت کہاں آئی؟ مجعول، جال سے مجعولیت، یہ بنائی گئی۔ کون بنائے گی؟ 14 یا 14 نہ بھولے، بھول جائے تو بن جائے۔ ان کو خالق نے کیا بنایا؟ مصدر اول، صادر اول، ان کو بنایا۔ جب بنایا جب بنائے تو کس جہت میں بنایا؟ جہت کتنی ہوں گی؟ ایک جہت، ایک جہت سے بنے گی، صحیح، ایک جہت سے بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب بنانے والا بھی ان کی جہت میں ہوگا، بننے والے بھی اس کی جہت میں ہوگا۔ اچھا
یہ کہیں آپ گھبرائیں، یہ اللہ نے یہ بولا کہ اب یہ بن رہی، تو اب جب بنائے گا اللہ تو بنانے والا بھی انہی کی سمت میں ہوگا، بننے والے بھی اسی کی سمت میں ہوں گے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، جو اللہ کو ایک سمت میں سامنے کر دے وہی عالم ہوگا۔ ورنہ وہاں سمجھے تو ہے نہیں، سمجھے اللہ کے ہاں سمجھے ہیں نہیں، تو جب بنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہی تو سمت میں بنائے گا، سمتیں کتنی ہوں گی؟ جب ایک سمت میں بنائے گا تو جب انہیں بنائے گا تو بنائے گا کس سے؟ اپنے نور سے، اختراع کرے گا، جدا کرے گا کن سے؟ اپنے نور سے، ٹھیک ہے؟ اپنے نور سے جدا کر کے کیا وہ نورانی کمالات ان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور ان کے کمالات بھی بالفعل ہوں گے، بالقوہ نہیں۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے جب ان کے نور کو بنایا اس وقت یہ جسم نہیں تھا، یہ جسم بس ان کا نور تھا، کمال ہی کمال تھا۔ جب اللہ نے ان کو نور سے جدا کیا، بیٹا دیکھیں پھر انہوں نے اپنی نورانی کمال میں بغیر آنکھوں کے اسے دیکھ ضرور لیا۔ میرے ساتھ تصور میں جدا ہوتی تو کمالات بالفعل، میں کیا کہہ، یہ تو میں ٹھیک کہتے ہیں کہ اللہ اس وقت یہ دیکھ رہے تھے، نور سے دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے نہیں۔ یہ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، انہوں نے آنکھوں سے تھوڑا دیکھا ہے اللہ کے نور کو، اسی کے نور سے۔ یہ ویسے تو ہم کر سکتے ہیں، جب اللہ ہی نہیں مان رہے تو پھر ویسے کیوں نہ کریں؟ اللہ تو نہیں مان ہی نہیں رہے، پھر اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بحث تو ہو سکتی ہے۔ جب ان کا کمالات اس وقت نور کمالات بالفعل تھے تو یہ کیا تھے؟ نور۔ تو اللہ بھی تو ظلمت نہیں ہے، اللہ کوئی ظلمت ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کہنا ہے، جب بچ کے لفظ کہیں اللہ بھی ظلمت نہیں ہے، جب ظلمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ نور ہے۔ جب اللہ ظلمت نہیں ہے نور ہے، عدم نہیں ہے وجود ہے۔ جب اللہ ظلمت نہیں ہے نور ہے تو پھر انہوں نے اپنے نور سے ان کو جب جدا کیا تو کمالات یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے مشاہدہ نورانی تو کیا نا، وہ ظلمت تو نہیں ہے۔ اس لیے علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا،
वली मैंने पिछली दफा बयान किया, वो तो ये जिस्म तो था नहीं, वो नूर ही है। कमालात नूरानी। उस वक्त इनकी कोई जाहिरी आंखें तो नहीं थी, जाहिरी कान नहीं थे, जाहिरी जुबान नहीं थी, नूर ही बोल रहा था, नूर ही देख रहा था, नूर ही सुन रहा था। इन्होंने उसी के नूर से उसे देखा। आप गए घबरा, ठीक है। अब इन्होंने देखिए, इसलिए जल्दी हो गया, जरा बुलंद तक सलावत। हाँ, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ले आते हैं कि एक तहरिया आया जो मादा परस्त था, तो उसने कहा कि मेरे पास हवास है, अल्लाह हवास में क्यों नहीं आता? हाथ सुन, आंखों में आंख क्यों नहीं आता? हाथ में क्यों नहीं आता? आवाज क्यों नहीं आता? इसलिए मैं इनकार करता हूँ कि वो हवास में नहीं आता। मेरे आखिरी इमाम ने फरमाया, मैं इसलिए इकरार करता हूँ कि वो हवास में नहीं आता। ना हो जाए, दुनिया का इल्म और है, इमाम का इल्म। कई मरतबा आपने सुना, उसने कहा जनाब अल्लाह हासू में तो आता नहीं, कैसे मैं मानूं? इमाम ने फरमाया यही तो उसका कमाल है, इसलिए तो हम उसे अल्लाह मानते हैं कि वो हासू में नहीं आता। मैं इकरार करता हूँ, तू इनकार करता है। फिर उससे सवाल, जब वो सामने जाहिर है और फिर आंखों से क्यों नहीं देखा जाता? कुर्बान, ये कौन बताएगा उसकी तौहीद? हमें आपका नाम याद नहीं रहता, तौहीद क्या बताएगा? और भी फरमाते, खुदा की कसम में क्या करूं, नुमाइंदा तौहीद हर वक्त मौजूद रहना जरूरी, ताकि कभी भी जरूरत पड़ जाए अल्लाह ढूंढता ना फिर माज़अल्लाह के कौल है आगे नुमाइंदा मौजूद। अब मेरे इमाम ने फरमाया, क्या कह रहे हैं, नजर क्यों नहीं आती? फरमाया आंखें देखने में कितने प्रोसेस को कबूल तय करती हैं, फिर शायद नजर आती है। वो हैरान, अगर आंखों के डॉक्टर साहबान बैठे हैं तो मैं थोड़ी सी बहस करता हूँ आंखों की, तो वो मेरी रहनुमाई फरमाएंगे, सही रहनुमाई फरमाएंगे, क्योंकि हमारा ये शोभा नहीं है। तो डॉक्टर साहबान ने उनका शोभा जो होता है वो तो जाहिर है, वो तो प्रैक्टिकल करते हैं। अब मैं बयान करता हो सकता है कि तर्जुमे करने वाले ने उसमें कोई ऊपर नीचे किया, सही। अब उसी हवाले से मैं बहस करता हूँ, अगर कोई कमी है तो मुझे बता दीजिए। सरकार ने फरमाया कि जो जिस्म नजर आता है मरई जिस्म, हो सकता है तर्जुमे में कोई कोताही होगी ना, इसलिए फरमाया कि जिस्म को देखने के लिए पहले नूर की जरूरत। आंखें बेशक सही हो, अगर नूर नहीं है शायद नजर नहीं है। अब अगर आंखें तो दोस्त अंधेरा हो जाए, आप देखेंगे, देखने के लिए क्या किस शाय की शर्त मालूम होता है, रहनुमा नूर होना चाहिए। रहनुमा कौन? नूर तो होना कम अज कम। फरमाया जब, हाँ सही, अगर आप इस शोबे में हैं तो मुझे फरमाएं कि पहले इंसान की जो नजर उस मरई शाय पर उस रोशनी की वजह से पड़ती है। रोशनी नहीं है तो जब ये रोशनी की वजह से देखी जाने वाली शाय पे नजर पड़ती है, फिर वही नजर जो वहां पड़ती है, वही पड़ने वाली रोशनी एक शुआ बन के उसकी सारी कैफियत उस शुआ में होती है, किरण में होती। किरण समझते हो? वो जो शुआ, मैंने आपको देखा, अब आपके देखने से जो शुआ सबसे पहले इस आंखों का जो स्याह हल्का है ना, ये स्याही है, सारी तो सफेद नहीं है, सफेद नहीं, सारी हो जाए तो फिर क्या लगाए,
अब वो जो काला एक हल्का दायरा है, वो किरण, वो शुआ, वो रोशनी में जो इन एकाश है नूर की बिना, इन एकाश कहते हैं पलट किया, पलट की जो आती है वही रोशनी इसी हल्के में दाखिल हो जाती है। फिर वहां एक पर्दा तय करती है, जिस पर्दे को जिली दिया कहते हैं। जिली दिया, मैं इस पे पूछा पैसे क्या, फिर आप उलझ जाएगी। मैं लुगात में सारी बातें देख के आया, अभी वो नहीं डालती। उस पर्दा जिली दिया को तय कर आगे एक पर्दा आता है जुजाजिया। जुजाज कहते हैं शीशे को, उसके पीछे एक शफाफ मादा है जिसे जुजाजिया कहते हैं। उस जुजाजिया के पीछे एक और पर्दा है जिसे कहते हैं जुलालिया। जुला जे से जे लाम जुलालिया, जुलालिया कहते हैं। ये एक शफाफ पानी होता है, पानी मारने के बाद क्या होता है, शफाफ पानी। जो डॉक्टर साहबान ने वो मेरी बात करा, कहीं भी गलती हो मुझे फौरन बोलते। जुलालिया वो शफाफ पानी, इन तीन पर्दों को वो शुआ तय करके आगे एक स्क्रीन है, पर्दा है, उस पर्दे पे पड़ते। मैं क्या कह रहा हूं, पर्दे से पढ़ के आगे एक जर्द नुक्ता है जिसे पुतली कहते हैं। वो जो पुतली का जर्द नुक्ता है, वो जाके स्क्रीन के पार करके उसका वही किरण का अक्स उसी पुतली पे पड़ता है। अब जब ये स्क्रीन और पुतली के जो आसाब हैं, इनका ताल्लुक दिमाग से होता है। दिमाग समझते हैं, दिमाग ये आंखों में अंधे जो एक आसाबी निजाम खालिक ने बनाया, उनका ताल्लुक किससे होता है, दिमाग से। वही शुआ को इन आसाबी कमालात के जरिए दिमाग उस शुआ का एहसास करती है। फिर वो दिमाग अपने जो दिमाग के खास आसाब हैं, उनके जरिए से उस किरण में कुर्बान, उस किरण में, उस शुआ में जो नजर आने वाली शाय की शक्ल होती है, कैफियत होती है, आसार होते हैं, किस रंग के कपड़े हैं, किस शक्ल का है, कितना बड़ा है, सारी कैफियत अपना खुलासा देकर नतीजा निकाल के इसी स्क्रीन को दोबारा देख के आंख को देखने के काबिल बनाती है। तब जाके आंख क्या करती है, सही देखती है। सरकार ने फरमाया इतने प्रोसेस से गुजर की ये नजर देखती है, खुदा तो जिस्म रखता ही नहीं। वो इन आसाब तमाम का खालिक हो, वो खुद नजर कैसे आएगा? खालिक होके अगर नजर आ गया तो फिर मखलूक कैसा हो जाएगा? तो फिर ये बातें हमें कौन बताएगा? जो उसका ऐसा नुमाइंदा होगा, जो आलम खल्क का भी रहनुमा हो और आलम अम्र का भी रहनुमा। वैसे कभी बात यही दरमियान में रह गए, क्योंकि बात के हवाले से फैल जो है पूरा हो रहा है इतना, इसी हवाले से फिर क्या हुआ, खालिक ने इस नूर को अपने इरादा फ़ाइलियत का मरकज बना के मोहम्मद वाले मोहम्मद के नूर मुबारक को मरकज बना। मेरे ख्याल में थोड़ा सा पढ़ दूंगा, बराबर सवाल। चलो कल की बजाय कल और भी आगे बढ़ाएंगे, दो तरीके इसके लिए होगा। अब आलम आम्र में मलाइका, मलाइका कैसे बनी?
اس کے لیے تدریج ہے نا، ایک دم بن جائیں گے سارے ملائکت ایک دم بنے گی، جو عالم عامر سے بنتے ہیں، عالم عامر سے بنتے ہیں تو ملائکت بھی جو دم بن جائیں، ارادہ ہوگا ملائکت بن جائے. میں کیا کہوں، ایسے ہے یہ ٹھیک ہے. اس اللہ کا ارادہ کا مرکز مقصد کون ہے؟ اب اللہ نے دوسرا ارادہ تو کرنا نہیں، ان کو اپنا ارادہ بنایا، جو یہ چاہتے ہیں وہی وہ چاہتے ہیں. بات اچھی نہیں لگے نہ فرمائے نا، یہ کمال آپ ان کے ساتھ اپنے اوپر قیاس نہ کریں. اللہ نے ان کو کیا بنایا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ. 14 یہ کہتے ہیں جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب یہ ہم چاہتے ہیں. اب اللہ دوبارہ پھر بنانے کا ارادہ ایک ہی دفعہ ہو گیا، مرکز نے بنا دیا، اب حکم اس کا ہوگا، آگے جو بنائیں گے آگے محمد نے بنائے. اللہ ارادہ کرے گا. اللہ کا ارادہ اس اعتبار سے کہ آگے ان کو بنا دیا، اب بنانے کے لیے پروسیس کو آگے کون مکمل کرے گا. آپ کچھ فرمائیں نا، کون اور کون ملائکہ کہاں سے بنے گی؟ اب ان کا ارادہ کن کا ارادہ؟ خدا کے لیے. اگر اللہ کے لیے ارادے زیادہ بنائیں گے پھر عین ذات ارادہ کہاں ہے؟ میں بیٹھ کر رہا ہوں، اس کا ارادہ عین ذات ہے، وہ ایک دفعہ ہوگا. یہ اسی کا یہی تو کمال ہے کہ ان کو بنا کے سب کچھ حوالے کر کے کہا میری نگرانی ہے، کام تم کرو. یہ نہیں ہے، تفویض نہیں ہے. یہ سمجھیں کہ اللہ بالکل ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ، نہیں ہے. ان کا ارادہ ہر وقت اس کی توحید سے بھرپور ہے. اب بنانا ہے ملائکہ کو، کب بنانا، کب جا کے بنائیں گے، تھوڑی سی بات تھوڑی بنائیں. اللہ تھا یا آل محمد میں کوئی شاید تھی نہیں. کان اللہ لم یکن معه شیء، وہ اللہ کے ہم ہی تھے یا وہ تھا. اللہ نے اربوں سال ہم اس کے پاس رہے، پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ خلق پیدا کی جائے. ان کو پیدا کرنے کے لیے اچھا زمین و آسمان کیسے، جلدی سے زیادہ وقت نہیں، وقت مجھے محسوس ہوتا. کیسے زمین و آسمان کیسے بنے؟ 6 دنوں میں جو بنائے یار، کیسے بنے آسمان زمین کیسے بنے؟ یہ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے سوتے بھی ہیں، مفت کی مل گئی ہے جناب، کہاں کیسے بنے؟ پہلے اللہ نے کیا بنائی ہے؟ ہوا. ہوا کے بعد کیا بنا؟ پانی. پانی کیسے بنے؟ آکسیجن، ہائیڈروجن، اس سے پانی بنایا ہے. سمندر یہ سارے جو پانی بنے کیسے بنے؟ آکسیجن کہاں سے بنے؟ ہائیڈروجن کہاں سے بنے؟ جی اچھی بات ہے، کوئی یہ تو درس کا حساب ماحول ہے. اب یہ سب کو ہائیڈروجن کا مرکز کون ہے؟ نور آل محمد. اچھا کیسے بنے؟ نور آل محمد سے. جب پانی کو، ہوا کو یا پانی کو کیا کرو، ایسے تھپیڑے مار. جب تھپیڑے مارے گئے سب سے پہلے جھاگ کہاں بنی؟ اسی خانہ کعبہ کی جگہ پہ تو جھاگ بنی. سب سے پہلی جھاگ پہاڑ بن گیا. اس لیے تو اللہ کہتا ہے والارض وما طحاها، مجھے قسم ہے زمین کی اور اس کمال کی جیسے اس زمین کو بچھایا ہے. وہ بچھانے والا کون ہے؟ عالم کون ہے؟ اسے علی بن ابی طالب. اب یہ زمین کہاں سے بنی؟ یہ پہاڑ کہاں سے بنی؟ یہ زمین کا جھاگ سے بنی یا نہیں؟ جھاگ کیسے بنی؟ جانا پانی سے. پانی کیسے بنی؟ آکسیجن، ہائیڈروجن، آکسیجن کیسے بنی؟ نور آل محمد سے. پھر مرکز کون بنا؟
عالم خالق کا مرکز کون ہے؟ ابھی جتنے دن بنا جو چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کا مرکز کون ہے؟ پھر اللہ نے ایک ہی شے بنا دی ہے. عالم خلق کا مظہر بھی یہی ہے, عالم عامر کا مظہر بھی یہی ہے. ساری کائنات یہی کمال ہے اللہ کے کمال کا کہ اس نے آل محمد کو بنا کے ہر شے وجعلنا من الماء کل شیء حی ان کل شیء خلقناہ بقدر. ہر شے کو ہم اپنے ہی اندازے سے اپنے ہی مقدار سے ہم بناتے ہیں. محمد و آل محمد ذرا بنا کر صلوات. مسائل وہی ہوتے ہیں جو ہم روزانہ آپ کو سناتے ہیں. مجھے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا گیا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ جیسے حکم ہوا تھوڑا سا کہ ابو ذر فی امتی شبیہ عیسی ابن مریم فی زہدہ و برئہ. میرا معصوم کہتا ہے کہ ابو ذر کی مثال زہد و تقوی میں عیسیٰ ابن مریم جیسے. میں کس کا ذکر کرتا ہوں؟ نام سنا ہوگا آپ نے جناب ابو ذر غفاری کا نام سنا. خدا جانے یہ رمضان کے صحرا میں کیسے گئے. امام فرماتے ہیں ہمارے ہم جب ہمارا یا ہمارے ماننے والوں کا ذکر مشاہد کیا جائے رویا کر ان پہ آنسو بہا. جناب ابو ذر کو شام بھیجا گیا, جلدی 2 منٹ بھیجا گیا, واپس جیسے آئے چل نہیں سکتے. غور فرمائیں, جب پورے شہر میں اعلان کرنے والا اونٹنی پر بیٹھ کے اعلان کر رہا تھا کہ ابو ذر کو کوئی شخص مدینے کے باہر چھوڑنے کے لیے نہ جائے, الوداع کرنے کے لیے نہ جائے. جناب علی علیہ السلام نے اسی کی سواری پر چابک استعمال فرما کے کہا تو نے رسول سے نہیں سنا کہ رسول نے فرمایا تھا ابو ذر جیسا سچا ہمارے بعد کوئی ہے نہیں. آخر حکم دیا گیا کہ ابو ذر کو رمضان کے سہارا بھیج دیا جائے مگر کوئی شخص انہیں الوداع کرنے کے لیے مدینے کے باہر نہ جائے. اب 2 خطبے ہیں نہج البلاغہ میں جناب ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے جناب امیر نے 2 خطبے پڑھے اور کون چھوڑنے گئے؟ جناب علی, جناب حسن, جناب امام حسین, جناب مقداد, یہ چھوڑنے مار گئے ہیں چھوڑنے کے لیے جناب ابو ذر کا فارغ. جب گئے نا اس وقت امام الوداع کرنے کے لیے تو امام کی چیخیں نکل آئی. جو امام رونے لگے تو ابو ذر قدموں میں گر گئے, مولا مجھے دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ ماشاءاللہ تھوڑا سا مسائل کا ماحول بنا, مجھے دیکھ کے روتے کیوں ہیں مولا؟ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ابو ذر میں تیرے اوپر نہیں رو رہا, میں تیری 4 سال کی بیٹی پہ رو رہا. منظر دیکھ رہا کہ تیرے لاشے کے گرد چکر کاٹ رہی اور تیرا نام لے کے جا بتا کہہ کے رو رہی. مجھے وہ منظر بلا رہا ہے. اب ابو ذر نے یہی سوال کر دیا مولا یہی بات مجھے سرکار دو عالم نے بھی فرمائی. ابو ذر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیری بیٹی تیرے لاشے کے گرد چکر کاٹ رہی ہو. اللہ اس وقت میں نے کہا مولا سے میں نے کہا مولا میرا قصور کیا ہوگا, رمضان کو بھیج دیا جائے. فرمایا صرف علی کی محبت, مولا آپ کی محبت میں کی وجہ سے مجھے وہاں بھیجا جا رہا. امام کو الوداع کیا لیکن تاریخ بتاتی ہے نہج البلاغہ میں ہے جتنی دیر تک ابو ذر نظر آتے رہے تینوں امام کھڑے ہو کے دیکھتے. اتنا بڑا اعزاز ہے جناب ابو ذر غفاری کے لیے. ابو ذر روانہ ہو گئے. اب جو روایت شرائع الحدیث میں بہت سی کتابوں میں ہے کہ راستے میں زر کا انتقال ہو گیا, بھیڑ بکریاں مر گئی, بیوی کا انتقال ہو گیا. اب صبح مساجد کے قریب لے آنا. ایسے رمضان کے صحرا میں دن گزر رہے ہیں. ایک دن 4 سال کی بچی نے کہا بابا کتنے دن گزر گئے میں نے کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر, بابا کوئی کھانے کی سبھی نہیں کرے. 4 سال کی بچی نے بابا سے کہا جناب ابو ذر اٹھے چلے, چند قدم چلے, چل نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, لیٹ گئے. اب چونکہ لیٹے تکیا نہیں تھا, ریت کی ڈھیری بنائی,
मौत का आलम तारी हो गए। जब 4 साल की बच्ची ने देखा मेरे बात पे मौत तारी हो रही है, चारों तरफ चक्कर काट के कहा बाबा मुझे किसके आसरे पे छोड़े जाए। बच्चा सैयदा से कबूल फरमाए, बाबा मुझे कौन तसल्ली देगा, बाबा मेरा कौन मुझसे गमखार हो। अजर को बदलना। जनाब अबू बकर ने अपनी बच्ची को सीने से लगाया, प्यार करके फरमाया बेटी घबराओगी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तुझे मालिक अश्तर कफन भी देगा, गुस्ल भी देगा। मेरी माँ ने फरमाया था कि वो यही तू जब मेरा इंतकाल होगा मेरे ऊपर चादर डाल देना, इसी चीज़ को ऊपर चढ़ जाना, एक काफिला गुजरेगा, मुझे आवाज़ देना वो आएगा। जिस दिन मेरे आका खुतबा पढ़ रहे थे दौरान खुतबा मेरे इमाम ने फरमाया मालिक तू अबू बकर को गुस्ल भी देगा, कफन भी देगा, उसी दिन का कफन खरीद के अपने साथ रख। अल्लाह जाने फिर मौका मिले ना मिले, मेरा इमाम कहता इमाम ने ये फरमाया अबू बकर जब माता गरीबों की आवाज आए फिर देर न हो। वो अबू बकर की बेटी की आवाज हो, अबू बकर का इंतकाल हो गया। काफी देर बेटी सराय में बैठ के रोती रही। जब देखा कि रात दिन गुरूब होने लगा करीब है तो बीवी उठी, बाबा के ऊपर चादर डाली, चादर इतना बोसीदा थी लाशा सही तौर पे ढका नहीं, अपना दुपट्टा उतार के बाबा के लाशा पे डाल दी। बाबा वो जैसा भी कोई गरीब होगा कफन के लिए कपड़ा नहीं डाल के उसी कीड़े पे जाके बैठी इंतजार करने लगी। जब देर हुई तो कहा अरे अल्लाह मेरी यतीमी का वास्ता, मैं अकेली हूँ, बाबा का लाशा है, काफिला जल्दी आया। देखा काफिला नमूदार हुआ, जब करीब आया खड़े होके सर हाथ पे रख के जिसे जैसे यतीम करते थे आवाज दी काफिले वालों माता गरीब हो, एक गरीब का इंतकाल हो गया के लिए और जनाब अली का फिक्र याद आया, दौड़ा के मालिक उसका करीब आए, रो के कहता कौन है आवाज से कहा चाचा मालिक मैं अबू बकर की बेटी। कहा बताओ ना कहाँ है बाबा। कहा कैसे आऊं मेरे सर पे चादर, मैंने बाबा के लाशे पे कहा उस वक्त मालिक ने कहा इतना गरीब हो गया कि कफन तक नहीं है। अपनी आजाद फेंकी, बीवी ने ओढ़ी, बाबा के लाशे पे लाई, जनाब अबू बकर मुंह पे मुंह रख के इतनी देर तक मालिक अस्तर रोते रहे। मैं क्या कहूँ, गुस्ल भी मिल गया, कफन भी मिल गया। 2 दिन जनाब मालिक अस्तर रहेगी, जब कर लिया तीसरा, अब उस बच्ची के लिए महमद बना दिए कि इन्हें मदीने पहुंचा दिया जाए। महमद भी तैयार हो गया। अब जब वो आए ना बच्ची को खैमे में लेने के लिए महमद पे बिठाए, देखा बच्ची नहीं है। अब आप सवाल करें कहाँ है बच्ची, ढूंढते हुए गए, क्या देखा बाबा की कब्र से अल्लाह अकबर, बाबा मैं मदीने जा रही हूँ, बाबा मेरा आखिरी सलाम। मैं कहूँगा अबू बकर की बेटी मेरी अच्छी किस्मत है, तेरा बाबा दफन भी हो गया, तू मदीने भी चले गए, मेरा सकीना Peace.